يا سعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ان سے کچھ حدیثیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2709۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کو عطیہ دے کے واپس لے لے، مگر باپ جو اس نے اپنے بیٹے کو دیا وہ واپس لے سکتا ہے۔ اس کی مثال جو کسی کو عطیہ دے کے واپس لے لیتا ہے اسی طرح ہے جیسے کتا جب سیر ہو جاتا ہے وہ قے کر کے دوبارہ چاٹ لیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2711۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پتھر حجر اسود کے 2 ہونٹ اور 1 زبان ہوں گی، دونوں گواہی دیں گے اس کے لیے جس نے اس کو بوسہ دیا ہوگا قیامت کے دن حق کے ساتھ۔ ایک اور حدیث ہے 2712۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی سیر کروائی گئی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات آئے، ان کو بتایا سیر کے متعلق اور بیت المقدس کی نشانی۔ مشرکین کہنے لگے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کریں گے۔ وہ کافر ہو کے مرتد ہو گئے۔ اللہ عز و جل نے ابو جہل کے ساتھ ان کو مارا۔ ابو جہل کہنے لگا، محمد ہم کو قوم کے درخت سے ہم کو زقوم کے درخت سے ڈراتا ہے، کھجور و مکھن لے آؤ وہ زقوم کی طرح ہو جائے گا۔ اس نے دجال کو اپنی جاگتی آنکھ سے دیکھا ہے، نہ صرف خواب میں، اور عیسیٰ ابن مریم اور ابراہیم کو دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق پوچھا گیا دجال کے دیکھنے کے متعلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس کو دیکھا ہے، جسم بھاری بھرکم، چاند سے چمکیلا، اعلیٰ نصب والا، اس کی ایک آنکھ ہے، اس طرح گویا وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، اس کے بال ایسے ہیں جس طرح درخت کی ٹہنیاں ہوتی ہیں۔ میں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا، وہ نوجوان تھے، سفید رنگ والے تھے، آپ گھنگریالے بالوں والے تھے، تیز نگاہ والے تھے، خوش اخلاق تھے۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، آپ تھوڑے گھنگریالے بالوں والے تھے لیکن بال مبارک بہت زیادہ تھے، سخت طبیعت کے تھے۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، میں نے آپ کے اعضاء میں سے ایک ایک عضو کو دیکھا، مگر میں نے ان کی طرف دیکھا گویا وہ تمہارے صاحب ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی ذات پاک۔ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اپنے والد ماجد کو سلام کریں، تو میں نے ان کو سلام کیا۔ ایک اور حدیث ہے 2713۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری حدیث بیان کرنے میں احتیاط کیا کرو، وہی بیان کرو جس کا تم کو علم ہو۔ جس نے مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جس نے قرآن میں بغیر علم کے کہا، اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک اور حدیث ہے 2715۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک انصار کے آدمی نے بنی اجلان کی عورت سے شادی کر لی، اس کے پاس گیا، رات اس کے ہاں گزاری۔ جب صبح ہوئی اس نے کہا، میں نے اس کو کنواری نہیں پایا۔ یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو بلوایا اور اس سے پوچھا اس کے متعلق۔ اس نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کنواری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں کے درمیان لعان کرنے کا اور اس کو مہر دیا۔ اور حدیث ہے حدیث نمبر 2716۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے، سونے کی انگوٹھی، مصری و شامی ریشم، میسرہ، حمرہ جو رنگ کیا گیا ہو، اور وہ سفر سے، اور قرآن رکوع و سجدے کی حالت میں پڑھنے سے۔ ایک اور حدیث ہے 2717۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 8ویں ذی الحج کے دن اور فجر کی نماز 9 ذی الحج کے دن منی میں پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے 2719۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین سرما اسمد ہے جو سوتے وقت لگایا جائے، جو بال اگاتا ہے اور نظر تیز کرتا ہے۔ بہترین کپڑے جو تم پہنتے ہو سفید کپڑے ہیں، ان میں سے تم مردوں کو کفن دو۔ ایک اور حدیث ہے 2720۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارکم بن ابو ارکم زہری کو بعض صدقے پہ بھیجا۔ وہ حضرت ابو رافع کے پاس سے گزرے، وہ ان کے پیچھے چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو رافع، بے شک صدقہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرام ہے، بے شک قوم کا غلام انہی میں شامل ہوتا ہے یا انہی میں سے ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2722، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر و دبا و مضفت میں پینے سے منع کیا، فرمایا نہ پیو مگر برتن میں اونٹ کی چمڑے سے بنایا کرتے اور اوپر منہ بکری کی چمڑے سے بنا لیتے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ پیو مگر اس میں جس کے اوپر سے ہو۔ ایک اور حدیث ہے 2724، حضرت ابو حمزہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، لوگوں کو آپ سے دور کرتے تھے، میں آپ کے پاس چند دن رکا، ابو حمزہ کہ میں کچھ دن نہ جا سکا۔ حضرت ابن عباس نے مجھے رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کس نے آپ کو روکا ہوا تھا؟ عرض کی بخار نے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بخار جہنم کی گرمی کا اثر ہے، اس کو زمزم کے پانی سے بجھا دیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے 2725، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہ وضو کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابن عباس، آپ کو معلوم ہے کہ میں وضو کیوں کر رہا ہوں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ آپ وضو کیوں کیا۔ بہرحال میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا روٹی اور گوشت کھاتے ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ ایک اور حدیث ہے 2726، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گوشت کھاتے ہوئے، پھر آپ کے پاس مؤذن آیا، آپ نے اس کھانے کو وہیں رکھا، پھر نماز کے لیے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ایک اور حدیث ہے 2727، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے میں داغنے سے منع کیا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ تو دم کے دونوں طرف کو داغا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 2728، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے ہلاک ہوئے ہو؟ عرض کی آج کی رات میں نے اپنی بیوی سے جمع کیا پیچھے سے آگے والے راستے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، اپنی کھیتی میں جس طرح جگہ سے چاہو آؤ۔ سورہ بقرہ نمبر 223، آگے یا پیچھے سے لیکن دبر سے بچو اور حالت حیض سے بچو۔ ایک اور حدیث ہے 2729، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عقبہ بن عامر کی بہن نے نظر مانی تھی کہ حج پیدل کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اس کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے بے پرواہ کی تیری بہن کی نظر سے، اس کو چاہیے کہ وہ سوار ہو اور اونٹنی کو قربان کرے۔ ایک اور حدیث ہے 2730، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے منع کیا گیا ہے بات کرنے والے سونے والے کے پیچھے نماز پڑھنے سے۔ ایک اور حدیث ہے 2732، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور وہ لوگ جو پارسا عورتوں کو عیب لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 کوڑے لگا اور ان کی کوئی گواہی نہ مانو، وہی فاسق ہیں۔ سورہ نور نمبر 4۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، وہ انصار کے سردار تھے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نازل ہوئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار کی گروہ، کیا تم سنتے نہیں اس بات کو جو تمہارا سردار کہہ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سلامت نہ کریں، یہ غیرت مند آدمی ہے، اللہ کی قسم یہ شادی ہمیشہ کنواری سے کرتا ہے، کسی عورت کو طلاق نہیں دیتا، ہم میں سے کوئی آدمی جرت نہیں کرتا اس کی غیرت مندی کی وجہ سے اس کی عورت سے شادی کرنے کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ حق ہے اور یہ اللہ کی جانب سے ہے، لیکن تعجب خیز بات یہ ہے کہ اگر میں کسی مرد کو اس حالت میں پاؤں کہ اس نے اپنی عورتوں کو اپنی رانوں میں دبایا ہوا ہو،
میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اس پہ 4 گواہ لے آؤں، اللہ کی قسم میرے آنے تک وہ کام مکمل کر چکا ہوگا۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ حضرت حلال بن امیہ تشریف لائے، وہ ان تینوں میں شامل تھے جن کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ رات کو اپنے باغ سے آئے، اپنے اہل خانہ کے پاس ایک مرد کو پایا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا، لیکن مقدمہ پیش کرنے کی جرت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ صبح ہوئی۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کو اپنے اہل خانہ کے پاس آیا، میں نے ان کے پاس ایک مرد کو پایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا، آپ پیشاب گزرا۔ انصار جمع ہو گئے، کہنے لگے، جو حضرت سعد بن عبادہ نے کہا تھا ہم بھی اسی میں مبتلا ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ حضرت بلال بن امیہ کو سزا ہوگی، مسلمانوں کو ان کی گواہی باطل قرار دیں گے۔ حضرت بلال کہنے لگے، اللہ کی قسم میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ میرے لیے کوئی بہتر راستہ نکال دے گا۔ اس سے حضرت حلال نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بے شک دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شاک گزرا ہے، اس وجہ سے جو میں لے کر آیا ہوں، اللہ کی قسم جانتا ہوں میں سچا ہوں، اللہ کی قسم بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس پہ سزا کا حکم لگانے والے تھے۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آنا شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے معلوم کر لیا جاتا تھا کہ وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رک گئے یہاں تک کہ وحی آنا ختم ہو گئے۔ بس یہ آیت نازل ہوئی، وہ لوگ جو اپنی بیویوں پہ تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس گواہ نہیں ہوتے ہیں مگر اپنے آپ ہی۔ سورہ النور نمبر 6۔ فرمایا، خوشخبری ہے اے ہلال، بے شک اللہ عز و جل نے تیرے لیے گنجائش و راستہ نکال لیا ہے۔ حضرت ہلال کہتے ہیں، بے شک مجھے اپنے رب کی ذات پہ امید تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بیوی کو بلواؤ، بس اس کو بلوایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی، اس کو واعظ و نصیحت فرمائی کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے سخت ہے۔ حضرت ہلال نے کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے خلاف سچ بولتا ہوں۔ اس عورت نے کہا، اس نے سچ نہیں بولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کے درمیان لعان کرو۔ حضرت ہلال نے کہا، گواہی دے۔ اس نے 4 مرتبہ گواہی دی کہ اللہ کی قسم میں سچوں میں سے ہوں۔ جب پانچویں دفعہ سعادت آئی تو کہا گیا، اے ہلال اللہ سے ڈریں، بے شک دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے تھوڑا ہے۔ یہ 5ویں دفعہ شہادت واجب کرنے والی ہے۔ حضرت ہلال نے کہا، اللہ کی قسم مجھے اس پہ عذاب نہیں ہوگا جس طرح مجھے اس پہ کوڑے نہیں پڑے۔ انہوں نے 5ویں دفعہ گواہی دی کہ اللہ کا عذاب اس پہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہوں۔ پھر اس عورت سے کہا گیا کہ تو گواہی دے۔ 4 مرتبہ اس طرح گواہی دے کہ اللہ کی قسم وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ جب 5ویں مرتبہ گواہی دینے لگی تو اس نے کہا گیا، اللہ سے ڈرو، بے شک دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے تھوڑا ہے۔ 5ویں مرتبہ تجویز پر ثابت کرنے والی ہے۔ وہ ایک گھڑی روئی، پھر اللہ کی قسم کھا کے کہا، میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی۔ اس نے 5ویں دفعہ گواہی دی، اس پہ اللہ کا عذاب ہو اگر وہ اس کا خاوند بچوں میں سے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی۔ یہ فیصلہ کر دیا کہ اس عورت کی اولاد کو باپ کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ جو شخص اس پہ یا اس کی اولاد پہ تہمت لگائے، اس پہ حد لگی ہوگی۔ یہ فیصلہ دیا گیا، اس عورت کے لیے نہ گھر ہوگا نہ نانفع ہوگا۔ اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان فرق کیا جا رہا ہے بغیر طلاق اور بغیر وفات کے۔ اور فرمایا، اگر اس عورت نے بچہ جنا جس طرح کا سرخ و سفید کا، ہلکی سیرین والا، پتلی پنڈیوں والا، وہ حلال کا ہوگا۔ اگر گندی رنگت والا ہوگا، گھنگریالے والا ہوگا، موٹی پنڈلیوں والا، موٹی سیرین والا ہوگا، یہ اس آدمی کا ہوگا جس کی طرف اس کو منسوب کیا گیا۔ اس نے ناگ گند میں رنگ والے، موٹی پنڈلیوں والا، موٹی سیرین والا بچہ جنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا اور اس عورت کے درمیان قسم نہ ہوتی تو معاملہ کچھ اور ہوتا۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں، اس کے بعد وہی مصر کا گورنر بنا، اس کو باپ کی طرف سے منسوب نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 273۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس سے ساتھ اچھا سلوک کرے جب تک اس کے پاس ہوں، مگر اللہ ان دونوں کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک اور حدیث ہے 273۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرفہ کے دن کھانے کی دعوت دی۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں دودھ لایا گیا، آپ نے اس دن اسے نوش کیا، اور بے شک لوگوں کی طرف سے یہ طریقہ سنت آپ لوگوں نے بنایا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2737، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سورج گرہن کی نماز پڑھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں ایک حرف بھی نہیں سنا۔ ایک اور حدیث ہے 2738، حضرت ابن جریج اس آیت کی اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اول الامر ہیں ان کی اطاعت کرو کی تفسیر کرتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ بن قیس بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ وہ اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سریہ میں بھیجا، مجھے یعلا بن مسلم نے بتایا کہ انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ایک اور حدیث ہے 2739، حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کی طرح محبت کرنے والوں کے لیے کوئی چیز نہیں دیکھی گئی۔ ایک اور حدیث ہے 2740، حضرت عبید بن مسر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پسند کرے میری فطرت کو وہ میری سنت پہ چلے، میری سنت نکاح بھی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2741، حضرت ابی اصباح فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، ہم نے ذکر کیا کہ جو نماز کو چیز توڑ دیتی ہے وہ کیا ہے، فرمایا گدھا عورت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بنی عبد المطلب کا ایک غلام گدھے پہ سوار ہو کے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، جنگل میں ہم نے گدھے کو ان کی طرف آگے چھوڑ دیا، پھر ہم دونوں آ گئے یہاں تک کہ ان کے درمیان نماز میں شامل ہو گئے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ صحابہ کرام کو بنی عبد المطلب کی 2 بچیاں آئیں، دونوں لڑ رہی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے دوسری کو کھینچا اور جدا کر دیا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 2742، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے 2 مرتبہ خانہ کعبہ کے پاس امامت کروائی، ظہر کی نماز پڑھائی جس وقت سورج زائل ہو گیا تھا، اشراق کی مثال، پھر عصر کی نماز پڑھائی اس وقت ہر چیز کا سایہ اس کے سائے کی مثل ہو گیا تھا، پھر مجھے مغرب کی نماز پڑھائی اس وقت روزے دار روزہ افطار کرتا ہے، پھر مجھے عشاء کی نماز پڑھائی جس وقت شفق غائب ہو گئی، پھر مجھے فجر کی نماز پڑھائی جس وقت کھانا اور پینا روزے دار کے لیے حرام ہو جاتا ہے، مگر دوسرے دن ظہر کی نماز پڑھائی جس وقت ہر شے کا سایہ ایک مثل ہو گیا، پھر عصر کی نماز پڑھائی جس وقت ہر شے کا سایہ 2 مثل ہو گیا، پھر مجھے مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت روزے دار روزہ افطار کرتا ہے ایک وقت کے لیے، پھر عشاء کی نماز پڑھائی اس وقت رات کا اول حصہ چلا گیا، پھر فجر کی نماز پڑھائی میں نہیں جانتا کہ کیا شے تھی، فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقت پہلے انبیاء علیہ السلام کا ہے، آپ کے لیے ان دونوں وقتوں کے درمیان وقت ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔